1618 سے 1648 تک پھیلی 30 سالہ جنگ یورپی تاریخ میں سب سے اہم اور تباہ کن تنازعات میں سے ایک ہے۔ مذہبی، سیاسی اور علاقائی تنازعات کے ایک پیچیدہ جال سے ابھرتے ہوئے اس جنگ نے وسطی یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، براعظم کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے کو نئی شکل دی اور تباہی اور تبدیلی کی دیرپا میراث چھوڑی۔ اس کے مرکز میں 30 سالہ جنگ یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ریاستوں کے درمیان تناؤ کی انتہا تھی۔ 1555 میں آگسبرگ کے امن نے ریجیو ریلیجیو کا اصول قائم کیا تھا، جس سے حکمران اپنے علاقوں کے مذہب کا تعین کر سکتے تھے۔ تاہم، جیسا کہ پروٹسٹنٹ ازم پھیلتا رہا اور پیروکاروں کو حاصل کرتا رہا، خاص طور پر مقدس رومی سلطنت میں مذہبی تقسیم عدم استحکام کا باعث بنی رہی۔ یہ تنازع 1618 میں بوہیمیا کی بادشاہی میں شروع ہوا، جو کہ مقدس رومی سلطنت کا حصہ ہے، پراگ کے دفاع کے ساتھ۔ پروٹسٹنٹ اشرافیہ نے کیتھولک ہیبسبرگ کے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کیا، جس نے ایک بغاوت کو جنم دیا جو تیزی سے ایک وسیع تنازع میں تبدیل ہو گیا۔ جنگ کے بوہیمیا مرحلے میں بوہیمیا اسٹیٹس نے ہیبسبرگ اتھارٹی کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں 1620 میں وائٹ ماؤنٹین کی جنگ ہوئی، جہاں کیتھولک افواج نے فیصلہ کن طور پر پروٹسٹنٹ باغیوں کو شکست دی، جس سے بوہیمیا پر ہیبسبرگ کا کنٹرول مضبوط ہوا۔ یہ تنازع جلد ہی بوہیمیا سے آگے بڑھ گیا اور دیگر یورپی طاقتوں کو اپنے ایجنڈوں اور شکایات کے ساتھ کھینچ لیا۔ جنگ کے ڈنمارک کے مرحلے 1625-1629 میں ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن چہارم نے پروٹسٹنٹ افواج کی جانب سے مداخلت کرتے ہوئے دیکھا کہ ہیبسبرگ کے اثر رسوخ کو روکنے کی امید تھی۔ تاہم، ڈنمارک کی مداخلت بالآخر ناکامی پر ختم ہوئی، کیونکہ امپیریل اور کیتھولک لیگ کی افواج نے، جس کی قیادت ماہر جنرل البرچٹ وون والنسٹین کر رہے تھے، نے ڈینش فوجوں کو شکست دی اور 1629 میں پیس آف لبیک نافذ کیا۔ ڈنمارک کی شکست نے جنگ کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ سویڈن کی مداخلت کا مرحلہ طے کیا۔ سویڈن، بادشاہ گسٹاوس ایڈولفس کی قیادت میں، پروٹسٹنٹ کی طرف سے 1630 میں تنازع میں داخل ہوا۔ گوستاوس ادالفس کی فوجی قابلیت اور جدید حکمت عملی نے پروٹسٹنٹ کاز کو زندہ کیا، جس کے نتیجے میں شاہی افواج کے خلاف فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1631 میں بریٹن فیلڈ کی جنگ نے جنگ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس نے میدان جنگ میں سویڈش کا غلبہ قائم کیا اور دیگر پروٹسٹنٹ ریاستوں کو میدان میں شامل ہونے پر آمادہ کیا۔ تاہم، گوستاوس ادالفس کے عزائم کو 1632 میں کی جنگ میں اس کی موت نے روک دیا تھا۔ اس کی موت کے باوجود، سویڈن نے تنازع میں ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا، جس میں کارڈینل ریشلیو کے پروٹسٹنٹ کی جانب سے جنگ میں داخل ہونے کے فیصلے کے بعد فرانسیسی حمایت سے مدد ملی۔ 1635 فرانسیسی مداخلت نے 30 سال کی جنگ کو ایک وسیع یورپی تنازع میں تبدیل کر دیا۔ فرانس اور اس کے اتحادیوں نے ہیبسبرگ کی بالادستی اور علاقائی عزائم کو چیلنج کیا۔ جنگ کے آخری مراحل میں صفاقانہ مہمات، وسیع پیمانے پر تباہی اور بدلتے اتحاد کی خصوصیات تھیں۔ اس تنازع نے کرائے کی فوجوں، لوٹ مار اور شہری آبادی کے خلاف مظالم کا عروج دیکھا، جس نے پورے وسطی یورپ میں افراتفری اور مایوسی کے احساس کو جنم دیا۔ ویسٹ فیلیا کا امن، جس پر 1648 میں دستخط ہوئے، بالآخر 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا، جس سے یورپی سفارتکاری اور خود مختاری کے لیے ایک نیا فریم ورک قائم ہوا۔ ویسٹ فیلیا کے امن کو اکثر بین الاقوامی تعلقات میں ایک سنگ میل کے طور پر سراہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ریاستی خود مختاری اور ملکی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول متعارف کرائے تھے۔ اس معاہدے نے مقدس رومی سلطنت کے اندر کیتھولک ازم، لوتھرونزم اور کیلوین ازم کے بقائے باہمی کو بھی تسلیم کیا، شہزادوں کو اپنی رعایا کے مذہب کا تعین کرنے کا حق دیا۔ مزید برآں، ویسٹ فیلیا نے ہیبسبرگ کی طاقت کے زوال اور فرانس کے عروج کو غالب یورپی طاقت کے طور پر نشان زد کیا۔ 30 سال کی جنگ نے یورپی معاشرے، سیاست اور ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ جنگ، قحط اور بیماری کی وجہ سے آبادی میں نمایاں کمی کے ساتھ، تنازع نے آبادیاتی اتھل پتھل کا باعث بنا۔ معاشی تباہی اور سماجی انحطاط بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ برسوں کی لڑائی اور لوٹ مار کی وجہ سے پورے علاقے تباہ ہو گئے تھے۔ اس جنگ نے مذہبی عدم برداشت اور فرقہ وارانہ تشدد کو بھی ہوا دی،
جس سے ایسے نشانات رہ گئے جو نسلوں تک برقرار رہیں گے۔ مزید برآں 30 سالہ جنگ نے مقدس رومی سلطنت کے زوال کو تیز کیا، مرکزی اتھارٹی کو کمزور کیا اور جدید قومی ریاستوں کے عروج کی راہ ہموار کی۔ جنگ نے قرون وسطیٰ کے نظام کو توڑ کر رکھ دیا اور ریاستی خود مختاری اور طاقت کے توازن پر مبنی ایک نئے یورپی نظام کے ظہور کی بنیاد رکھی۔ اس لحاظ سے 30 سالہ جنگ صرف اپنے وقت کا تنازع ہی نہیں تھا بلکہ ایک تبدیلی کا واقعہ تھا جس نے آنے والی صدیوں تک یورپی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔